ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہے المجاعات، بھوکمری۔ اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر بنی اسرائیل جو کہ حد سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، اور فرعون کس طرح ہر دھرمی میں اتر آتا ہے اور سرکشی میں وہ کس طرح تجاوز کر جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کس طرح ان لوگوں کو آزماتا ہے، ان لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور دریائے نیل جس کا ذکر آئے گا اس کا پانی خشک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کافی نقصانات ان لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ ان کی کھیتی کے اپنی کھیتیوں میں غلے وغیرہ جو کرتے تھے ان تمام چیزوں میں کس طرح کا ان لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، اسی قصے کو اس سبق کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ المجاعات، بھوکمری۔ ولما طغى فرعون، طغى یا طغى معنی ہوتا ہے سرکشی کرنا، سرکشی میں اتر آنا۔ اور جب فرعون نے جب سرکشی کی، یعنی سرکشی میں جب اتر آیا، واسرف فی الغفلۃ والعناد، اور غفلت میں اور ہر دھرمی میں اس نے اسراف کیا۔ اسرف یسرف، اسراف کرنا یعنی زیادتی کرنا۔ عناد معنی اس کے معنی ہوتا ہے ہر دھرمی، یعنی غفلت اور کیا کہتے ہیں ہر دھرمی میں حد سے تجاوز کر گیا۔ اراد اللہ ان ینبہہ، تو اللہ تعالیٰ نے اسے متنبہ کرنا چاہا۔ ان اللہ لا یرضی لعبادہ الکفر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کفر کو پسند نہیں کرتا، کفر پر راضی نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا یحب الفساد فی الارض، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ وکان فرعون بلیداً جدا، بلیداً کے معنی بے وقوف۔ فرعون بہت ہی زیادہ بے وقوف تھا۔ ضاعت فیہ الحکمت والموعظۃ، اور اسی میں یعنی اس کی بے وقوفی میں حکمت اور اس کی نصیحت کیا ہو گئی؟ ضائع ہو گئی، بیکار چلی گئی۔ والحمار لا يتنبأ حتى يضرب، یہ ایک مثال دی گئی ہے کہ گدھا جو ہوتا ہے اس کو لا يتنبأ، وہ متنبع نہیں ہوتا ہے، حتى يضرب، جب تک کہ اس کو مار پیٹ نہ کیا جائے، یعنی جب تک اس کو ڈنڈے نہ لگایا جائے، اس کو مارا پیٹا نہ جائے، تب تک وہ کیا نہیں ہوتا ہے؟ متنبع نہیں ہوتا ہے۔ فأراد اللہ ان ينبہہ، تو اللہ تعالیٰ نے کس کو؟ فرعون کو متنبع کرنا چاہا۔ ومصر بلاد مخصبۃ خضراء، مخصبۃ کے معنی ہوتا ہے سرسبز و شاداب، اور خضراء ہرا بھرا۔ مصر جو ہے ایک سرسبز و شاداب اور ہرا بھرا شہر تھا۔ بلاد الخیرات والاسمار و بلاد الحبوب، اور مصر جو ہے کیا تھا؟ خیرات و اسمار یعنی پھلوں والا شہر تھا اور غلے والا شہر تھا، یعنی بہت زیادہ اس میں غلے اگائے جاتے تھے اور بہت زیادہ کھیتی کرتے تھے، پھل وغیرہ۔ وقد علمتم، اور تم لوگوں کو معلوم ہے، علمتم تم لوگوں کو معلوم ہے، کیف انجدت مصر بلادا بعیدتا ایام المجاعت فی عہد یوسف علیہ السلام، کہ کیسے مصر نے مدد کی۔ انجدہ ینجد معنی ہوتا ہے مدد کرنا، امداد کرنا۔ کیسے مصر نے مدد کی بلادا بعیدتا، دور دراز شہروں کی، بھوکمری کے ایام میں، ایام المجاعتی، بھوکمری کے ایام میں، دنوں میں، فی عہد یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں۔ وکیف انجدت مصر اہل الشام و اہل کنعان، اور کیسے مصر نے مدد کی، مصر سے مراد مصر والے، جب یوسف علیہ السلام کے وہاں کے وہ بادشاہ تھے اس وقت کی بات بتائی جا رہی ہے کہ کیسے مصر نے مدد کی اہل شام اور اہل کنعان کی۔ والنیل هو الذی یروی ارض مصر ویسقی زروعہم، اور دریائے نیل وہی دریائے نیل ہے، الذی یروی ارض مصر، جو کہ مصر کی زمین کو سیراب کرتا تھا۔ اروا یروی معنی سیراب کرنا، سیراب کرتا تھا۔ ویسقی زروعہم، اور ان لوگوں کی کھیتیوں کو سیراب کرتا تھا۔ سقا یسقی معنی پلانا، یعنی سیراب کرنا مراد ہے، اور ان کی کھیتیوں کو سیراب کرتا تھا۔ وَهُوَ مَنبَعُ السَّعَادَةِ وَالْخَيْرِ فِي مِصْرَ، اور وہ سعادت و خیر کا سرچشمہ تھا مصر میں۔ وَكَانَ فِرْعَوْنُ وَأَهْلُ مِصْرَ يَظُنُّونَ، فرعون اور مصر والے گمان کر رہے تھے، کیا خیال کر رہے تھے؟ أَنَّ النِّيلَ هُوَ مِفْتَاحُ الرِّزْقِ، کہ
کہ دریائے نیل وہی کیا ہے، رزق کی کنجی ہے۔ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ وہاں سے پانی پہنچتا تھا تو وہ لوگ سینچائی کرتے تھے اور اپنا غلہ اگاتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہی ذریعہ ہے صرف۔ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ گمان بھی نہیں کرتے تھے، اس پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ وَأَنَّ مِصْرَ غَنِيَّةٌ بِالنِّيلِ عَنِ الْمَطَرِ وَعَنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور مصر جو ہے بے نیاز تھا دریائے نیل کی وجہ سے، یعنی بارش کی وجہ سے، اور ہر چیز کے اعتبار سے، یعنی بارش اور ہر ایک اعتبار سے دریائے نیل کی وجہ سے مصر کیا تھا، بے نیاز تھا۔ وَلَا يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ نہیں جانتے تھے، ان اللہ عندہ مفاتیح الرزق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس رزق کی کنجی ہے، یعنی ہر چیز کی جو ہے کنجی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ، اور اللہ تعالیٰ رزق کو پھیلاتا ہے، تقسیم کرتا ہے، لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور جو قادر رہتا ہے، یعنی جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اس پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق کو عطا کرتے ہیں۔ وَأَنَّ النِّيلَ يَجْرِي بِأَمْرِهِ، اور دریائے نیل اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی دوڑتا ہے، بہتا ہے، وَيَفِيضُ بِأَمْرِهِ، اور اسی کے حکم سے وہ بہتا ہے۔ وَأَمَرَ اللَّهُ النِّيلَ، اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کو حکم دیا، فَخَاضَ مَاؤُهُ، تو اس کا پانی کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، خشک ہو گیا۔ غاض یغیظ معنی ہوتا ہے خشک ہونا، پانی کا ختم ہو جانا۔ پانی بالکل تھم گیا، ختم ہو گیا۔ وَذَهَبَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں چلا گیا۔ فَمَاذَا يُرْوِي زُرُوعَ أَهْلِ مِصْرَ، یہ اہل مصر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ زروع کا جو ہے یہ مضاف بنے گا۔ فَمَاذَا يُرْوِي زُرُوعَ أَهْلِ مِصْرَ، تو اہل مصر یعنی مصر والوں کی کھیتی کو کیا چیز سیراب کرتی، یعنی کون سی چیز اسے سیراب کرتی، پانی اس پر سینچائی، پانی کے ذریعے سینچائی کرتی، دریا نیل ہی خشک ہو گیا تو اب کیا چیز، کون سی چیز ان لوگوں کی کھیتیوں کو سیراب کرتی۔ نقصت ثمراتہم، ان لوگوں کی ثمرات پھل کم ہونے لگے۔ ونقصت حبوبہم، اور ان لوگوں کی غلے کم ہو گئے۔ وکانت مجاعۃ بعد مجاعۃ، اور یکے بعد دیگرے بھوکمری ہونے لگی، بھوکمری آنے لگی۔ وعجز فرعون، اور فرعون عاجز آ گیا۔ وعجز حامان، اور حامان عاجز آ گیا، عاجز ہو گیا۔ وعجز شرطۃ فرعون، اور فرعون کی پولیس عاجز آ گئی، عن کل حیلۃ، ہر تدبیر سے، یعنی ہر تدبیر ان لوگوں نے اختیار کر لی، پھر بھی پانی ان لوگوں کو نہیں ہو رہا تھا۔ ہنالک، وہیں پر، علم اہل مصر، یعنی اسی وقت مصر والوں نے یہ جان لیا، ان فرعون لیس ربہم، کہ فرعون ان کا رب نہیں ہے۔ وان الرزق بید اللہ، اور رزق صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ ولکن ذلک لم ینفع فرعون، لیکن یہ چیز فرعون کے لیے نفع بخش نہیں ہوئی، نفع نہیں پہنچایا فرعون کو۔ ولم ینفع اہل مصر ولم ینبہہم، اور مصر والوں کو نفع نہیں پہنچایا اور ان لوگوں کو متنبع نہیں کیا، یعنی اس آزمائش کے باوجود بھی وہ لوگ کیا ہوئے، متنبع نہیں ہوئے۔ وحال الشیطان بینہم وبین الموعظۃ والعبرۃ، اور شیطان ان لوگوں کے درمیان حائل ہو گیا اور نصیحت اور عبرت کے درمیان حائل ہو گیا۔ قال، وہ لوگ کہنے لگے، کیا کہنے لگے، ھذی المجاعات وھذی السنون من شؤم موسیٰ وقومہ، مجاعات بھوکمری، اور سنون کے معنی ہوتا ہے قحط سالی، اور شؤم کے معنی ہوتا ہے نحوست۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ بھوکمری اور یہ قحط سالی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ یا للعجبی، کتنی تعجب کی بات ہے۔ علم یکن موسیٰ من قبل، کیا اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے؟ علم یکن بنو اسرائیل منذ زمن طویل، کیا بنی اسرائیل ایک لمبے زمانے سے نہیں تھے؟ بل ذالک من شؤم اعمالہم، بلکہ ان کے برے اعمال کی یہ نحوست ہے۔ بل ذالک من شؤم کفرہم، بلکہ ان لوگوں کی نافرمانی اور کفر کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ وعاند فرعون وقومہ، فرعون اور اس کی قوم نے کیا کی، دشمنی کی، ہر دھرمی دکھائی،
وقال اور وہ لوگ کہنے لگے انا لا نخضع لهذا السحر کہ ہم اس جادو کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ وقالوا اور ان لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ مہما تأتنا به من آیت کہ جہاں سے تم یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے یعنی جہاں سے بھی تم کوئی نشانی لے کر آؤ، جب بھی جو چاہے تم اپنی نشانی لے کر آ جاؤ، لتسحرنا تاکہ تم ہم پر جادو کرو، لتسحرنا بہا تاکہ اس کے ذریعے تم ہم پر جادو کرو، فما نحن لک بمؤمنین پھر بھی ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔